سورہ العنکبوت پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 12 اور 13۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جو کافر تھے، اور کافروں نے کہا، للذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان والے تھے، کافروں نے کہا ایمان والوں سے، اتبعوا سبیلنا تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ یا ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ کسی کبھی یا کسی شے کبھی وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، انہم لکاذبون بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں، ولیحملن اثقالہم ہاں وہ اٹھائیں گے بوجھ اپنا، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کئی بوجھ، وَلَيُسْأَلُنَّ اور ضرور بے ضرور پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا ان سے قیامت کے دن ان باتوں کا جن کا وہ افتراء کرتے تھے۔ ان آیات مقدسہ کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ جو بہت بڑا مشرک تھا مکہ کا، مسلمانوں کو کہنے لگا کہ دیکھو یہ ایک خیال ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے، نہ ہم اٹھائے جائیں گے نہ تم اٹھائے جاؤ گے، مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے اور دوبارہ اٹھنے کا کوئی تصور نہیں۔ تم یوں کرو، ہمارے طریقے کی پیروی کرو، یعنی دوبارہ مشرک ہو جاؤ، کم از کم یہ ہوگا کہ دنیا میں جو تم پر سختیاں آ رہی ہیں ان سے بچ جاؤ گے، اور بالفرض اگر تمہارے 2 منٹ کے لیے عقیدے کو میں مان لوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو دیکھو میں ذمہ اٹھاتا ہوں، تمہارے تمام گناہوں کا بوجھ میں اٹھا لوں گا، اور اگر اللہ نے تم سے سوال کیا تو تم میرا نام لے لینا۔ اور بہت بڑا جملہ بولا، کہنے لگا میں خود نمٹ لوں گا۔ اب اللہ تعالی نے اس کا رد فرماتے ہوئے یہ آیا بھیجی، کہ کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، اور ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ آج بھی یہی مسلمانوں کو مسئلہ دیا جا رہا ہے نا، آج بھی مسلمانوں کو جو کچھ دیا جا رہا ہے، تم ہماری معیشت اپناؤ، تم ہمارا طریقہ اپناؤ، تم ہمارے جو ہے نا انداز اپناؤ، اور دیکھو دنیا میں تم ترقی کیسے کرتے ہو۔ آج مسلمانوں کو یہی درس دیا جا رہا ہے، عالم کفر ہمیں یہی پڑھا رہا ہے، دیکھو ہماری معیشت کیسے اوپر گئی سود کی وجہ سے، دیکھو ہماری معیشت نے کتنی تیزی سے ترقی کی سود کی وجہ سے۔ ہمارے طریقے ڈیولپ کرو، ہمارے طریقوں سے دیکھنا تم دنوں میں
کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ گے. یہ زہر دیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے اندر سے ایمان کو ختم کرنے کی سازشیں بنائی جا رہی. کبھی معیشت کی آڑ میں، کبھی ترقی کی آڑ میں، کبھی مستقبل روشن کی آڑ میں، تا قیامت کا جب پہلا لمحہ شروع ہوگا اور آخری لمحے تک یاد رکھنا مسلمانوں کی ترقی کا راز صرف سبز گنبد ہے، اور کوئی نہیں. جنہوں نے رشتہ وہاں جوڑ کر رکھا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے 10 سالوں میں 24 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم کر لی تھی. ہم نے تو 72 سالوں میں اپنا آدھا ملک دبا دیا. ہم پورا کیا سنبھالتے یا اس میں مزید اضافہ کیا کرتے؟ ہم تو آدھا گوا کر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی آتا ہے ہمیں اسلام کا مسئلہ لگاتا ہے، ہمارا حکمران. کوئی آتا ہے ہمیں ریاست مدینہ کا مسئلہ لگاتا ہے. کوئی کیا اور ان کی بود و باش دیکھو، ان کے انداز زندگی دیکھو تو شوں کی طرح ہے. کیا صحابہ کرام کا یہ انداز تھا؟ خلفائے راشدین کا یہ انداز تھا؟ نہیں. تو یہ اسلام کی آڑ میں ایک عالم کفر دھوکہ کر رہا ہے اور ایک ہمارے اپنے مسلمان دھوکہ کر رہے ہیں. آج صبح بھی یہی بات ہو رہی تھی. ہم اپنی شادی بیاہ کے انداز دیکھ لیں، ٹھیک ہے، رسموں کی برمار ہے. ناچتے بھی ہیں، کودتے بھی ہیں، تمام تر حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں. اللہ. یہ نہیں. یہی بات مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے کی. ہمارے طریقے پر آ جاؤ، دوبارہ شرک اپنا لو، تمہاری دنیا سوکھی ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں یہ کسی چیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. بے شک. تمہارا بوجھ کیا اٹھائیں گے؟ یہ تو کسی چیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ہاں سنو، اس کے کئی معنی ہیں اور بھی. جو کسی کا حق مارتا ہے تو پھر قیامت کے دن اسے اس کا حق دینا پڑے گا. جو کسی گناہ کا سبب بنتا ہے کسی کے لیے، پھر اس گناہ کا سارا بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں ضرور اٹھائیں گے یہ اپنا بوجھ بھی اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کئی بوجھ بھی. اصل یہ چیز اٹھائیں گے. اب سنیے، حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا. اس کے بعد فرمایا لوگو ظلم سے بچو. کیوں؟ اللہ قیامت کے دن قسم کھا کر کہے گا کہ آج کوئی ظالم ظلم کا حساب دیے بغیر نہیں رہ سکے گا. جس نے ظلم کیا ہوگا آج اسے ضرور بھی ضرور اپنے ظلم کا حساب دینا ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ ایک منادی ندا کرے گا، کیا فلاں بن فلاں وہ کدھر ہے؟ وہ آئے گا. کس شان سے آئے گا؟ اپنی نیکیوں سمیت آئے گا، اور اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ لوگ ایڑیاں اٹھا کر پاؤں کے
पंचों पर खड़े होकर उसे देखेंगे। वो अल्लाह की बारगाह में आकर खड़ा हो जाएगा। फिर मुनादी निदा देगा, जिस जिसका इस पर हक है वो भी आ जाए। अल्लाह। फिर कई लोग निकलकर रहमान के सामने खड़े हो जाएं। फिर निदा दी जाएगी, इसने जिस जिस पर जुल्म किया वो भी आ जाएं। फिर कहीं और निकलकर रहमान के सामने खड़े हो जाएंगे। अब रहमान क्या फरमाएगा? अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाएगा तुम इससे अपना अपना बदला ले लो। वो अर्ज करेंगे मौला हम इससे अपने हुकूक कैसे लें और बदला कैसे लें? अल्लाह फरमाएगा इसकी नेकियां ले लो। सरकार फरमाते हैं लोग उसकी नेकियां लेने शुरू करेंगे यहां तक कि उसके पास एक नेकी भी नहीं रह जाएगी। और अभी हक लेने वाले खड़े होंगे, एक नेकी भी पास नहीं रह जाएगी। और हालांकि अभी खड़े हैं वो जिन्होंने हक लेने हैं या जिन्होंने जुल्म का बदला लेना है। फिर रहमान फरमाएगा लो इससे बदला। अर्ज करेंगे मौला इसकी तो नेकियां खत्म हो गई, आप क्या लें? अल्लाह फरमाएगा तुम अपने गुनाह इसके खाते में डाल दो। फिर उन लोगों के गुनाह उसके खाते में डाल दिए जाएंगे। यह है कि उठाएंगे बोझ अपना भी और अपने साथ कई औरों का बोझ भी उठाएंगे। जिनने किसी का हक मारा, जिनने किसी पर जुल्म किया, जिन्होंने जो किसी गुनाह का सबब बने, वो सब उठाएंगे। हजरत मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसाइख फरमाए उन नसाइख में से एक नसीहत यह भी थी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? मुआज़ बिन जबल एक बात गौर से सुनो, अल्लाह क़यामत के दिन हर एक मोमिन से उसकी तमाम बातों के मुतालिक सवाल करेगा, यहां तक कि आंख में डाले सुरमे के मुतालिक भी पूछा जाएगा। यहां तक कि किसी की अगर उंगली से मट्टी खुरची तो वो भी पूछा जाएगा, वो भी पूछा जाएगा क्यों खुरची। और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक आता है आप एक मरतबा तशरीफ ले जा रहे थे तो बारिश थी, कीचड़ था, किसी की दीवार के साथ से गुजरने लगे तो पांव से मट्टी लगकर उड़ी और इमाम साहब के तहमद मुबारक पर जा पड़ी। इमाम साहब ने वो मट्टी वहां से उतारी, जहां से उखड़ी थी वहां लगाई और फिर घर वाले को दस्तक देकर बुलाया और कहा भाई मेरे गुजरने से तेरी मट्टी खुरची गई और मेरे तहमद पर लगी, मैंने मट्टी वहां लगा दी है लेकिन निशान मेरे तहमद पर बाकी है, जितनी देर तक तुम मुझे माफी नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह। किसी की अगर उंगली से मट्टी खुरची होगी ना हक, फरमाया मुआज़ वो भी सवाल होगा। और फरमाया मुआज़ मैं तुम्हें नसीहत क्या करता हूं, क़यामत के दिन इस हाल में मैं तुझे पाऊं कि तुझसे कोई तेरी नेकियां लेने वाला ना हो। फरमाया मुआज़ इस तरह मैदान माशर में आना, मैं तुझे नसीहत करता हूं। मेरे आका ने हजरत मुआज़ बिन जबल को नसीहत फरमाई कि तुम मैदान माशर में इस तरह आना कि क़यामत के दिन कोई शख्स भी तेरी नेकियां लेने वाला ना हो। उठाएंगे बोझ, जिन्होंने किसी का हक मारा होगा, जिनने किसी पर जुल्म किया हो, वो उठाएंगे बोझ। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हम दिन का पहला टाइम था, यानी चाश्त के बाद का वक्त था, हम हुजूर की बारगाह में हाजिर थे। अचानक कुछ लोग आए, पांव से नंगे, बदन से नंगे, सरों से नंगे, और उन्होंने अपने गलों में चमड़े की कफनियां लटकाई हुई थी। पांव से भी नंगे, सरों से भी नंगे, बदनों से भी नंगे, और कफनियां लटकाई हुई
اپنے گلوں میں چمڑے کی حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اور ان کا تعلق تھا قبیلہ مدر سے۔ سرکار نے ان کے فقر و فاقہ کی حالت دیکھی تو حضور کا چہرہ انور بدل گیا، فقر و فاقہ دیکھ کر نا حضور کا چہرہ انور بدل گیا۔ آج ہم 22 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اشارے پر اگر کوئی مانگنے والا آئے تو جو ہماری گاڑی کی طرف آنے لگتا ہے ہم اس سے پہلے شیشہ اوپر کر لیتے ہیں۔ سرکار کا چہرہ انور متغیر ہو۔ اتنی دیر میں زور کا وقت قریب آ گیا، حضرت بلال کو بلایا گیا، فرمایا بلال اذان دو۔ اذان ہوئی، اقامت ہوئی، جماعت کھڑی ہو گئی۔ سرکار نے نماز کے بعد فرمایا کوئی نہیں جائے گا، حضور خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور پھر دوسری آیا پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور پھر سرکار نے سارے مجمع کو ان لوگوں کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو یہ کتنے فقر و فاقہ میں زندگی گزارے۔ ایک لمحے کے لیے مجمع پر سناٹا چھا گیا، تمام ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن ابھی اٹھا کوئی نہیں۔ پھر اچانک ایک انصاری صحابی اٹھے۔ انصار کو یہ احساس ہے، انصار کو یہ احساس ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمت بہت لی ہے دین کی، ان پر سب سے زیادہ شکر واجب ہے۔ ایک انصاری صحابی اٹھے، گھر چلے گئے، جو کا ایک تھیلا لائے، اتنا بھرا ہوا تھا، اتنا بھرا ہوا تھا کہ وہ اس کو مشکل سے اٹھا رہے تھے۔ تھیلا لا کر سرکار کے سامنے رکھ دیا، بس ان کو دیکھ کر تمام اٹھے، سارا مجمع بکھر گیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے چند لمحوں کے بعد دیکھا مسجد نبوی کے صحن میں ایک غلے کا اور ایک کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے سونا چمکتا ہے۔ حضور صحابہ کی اس اثار پر اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ چہرہ چمک رہا تھا۔ پھر سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، جس نے کوئی نیک طریقہ ایجاد کیا اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، اور جتنے لوگ اس کے بعد عمل کریں گے سب کا اجر اس پہلے کو جائے گا، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب اشارہ کس کی بات کی طرف تھا کہ جو انصاری پہلے اٹھا، تھیلا لے کر آیا، اس کو دیکھ کر سب اٹھے، تم جتنا مال لائے ہو اس سارے مال جتنا اجر اس پہلے کو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جس نے اسلام میں کوئی طریقہ ایجاد کیا نیک، اس کے لیے اجر، اور پھر جتنے بعد میں عمل کرنے والے ہیں سب کا اجر اس کو دیا جائے گا، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں۔ اور فرمایا جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس کے ذمہ گناہ، اور اس برے طریقے پر جتنے عمل کرتے جائیں گے سب کے برابر اس کو گناہ دیا جائے گا پہلے کو۔ قرآن نے کہا ہاں اٹھاؤ گے بوجھ تم کہتے ہو نا ایمان والوں کو کہ ہمارے طریقے پر آ جاؤ، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ ہاں یہ نہیں تم اٹھا سکتے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تم کیا اٹھاؤ گے۔ جن لوگوں کو تم گناہ کی تبلیغ کرتے ہو تمہارے کہنے پر وہ گناہ پر لگ جاتے ہیں، ان کا بوجھ تم اٹھاؤ گے۔ جن کو تم اسلام قبول کرنے سے روکتے ہو اور وہ تمہارے وجہ سے شرک پر قائم رہتے ہیں، ان کے شرک کا بوجھ تم اٹھاؤ گے۔ جو برے طریقے تم ایجاد کرتے ہو اور پھر تمہارے برے طریقوں پر وہ چلتے ہیں، ان کا گناہ کا بوجھ تم اٹھاؤ گے ضرور، ایک بوجھ کے ساتھ کئی اور بوجھ اٹھاؤ گے، لیکن جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں۔ اور سنو، یہ جو تم افطرا باندھتے ہو نا کہ ہم اٹھا لیں گے، ہم نمٹ لیں گے، ہمارا نام لے لینا ہم بچا لیں گے، کہا یہ جو تم افطرا باندھتے ہو نا مشرکین مکہ، یہ مشرکین کے متعلق ہے، یہ آیت مشرکین کے متعلق۔ کہا یہ جو تم افطرا باندھتے ہو نا، یہ یاد رکھنا قیامت کے دن ہم ایک ایک بات کا سوال کریں گے، ایک ایک بات پوچھیں گے۔
کوئی ایسی بات نہیں چھوڑیں گے جو ہم پوچھیں گے نہیں، پھر دیکھیں گے تم کیا جواب دیتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے